اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، بغیر پلروں کے۔ یہ چیز تم دیکھ رہے ہو۔ پھر اس نے عرش کے اوپر استوا علی العرش، یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے۔ کس حالت میں ہے؟ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، جو ہمیں نہیں بتایا گیا وہاں پہ ہم خاموش رہتے ہیں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے سورج اور چاند کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ کل ججری، ہر ایک چلتا ہے یا چلتا رہے گا، لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، قیامت تک۔ اور یہ سارے کاموں کی تدبیر اللہ نے اس لیے بیان کی ہے، اس لیے کی ہے لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ، تاکہ تم اللہ کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اب اس آیا کے اندر اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ دیکھیں قرآن کی جامعیت اتنی زیادہ ہے کہ کئی دفعہ ایک دو لفظوں میں ایسی بات بیان کر دی جاتی ہے جس کا توڑ، جس کا متبادل پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے پاس نہ تھا نہ قیامت تک ہوگا۔ اب اللہ کون ہے؟ جس نے، ہمیں تو صرف آسمان دنیا نظر آتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں 7 آسمان ہیں، جس نے ان آسمانوں کو بلند کیا ہے۔ اب بتاؤ کوئی اور ہستی ہے جس نے ان آسمانوں کو بلند کیا ہو؟ اللہ کے سوا جتنے بھی مذاہب ہیں اور ان کے مذاہب میں جو بھی نظریات ہیں، جن کو وہ اپنا الہ، معبود، رب مانتے ہیں، وہ سارے مانتے ہیں کہ ان آسمانوں کو انہوں نے پیدا نہیں کیا۔ مثلا یہود و نصارہ یہ آسمانی یا الہامی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن دونوں نے اللہ کی اولاد بنائی ہے۔ دیکھیں اولاد کے اندر باپ والی صفات ہوتی ہیں۔ ہماری اولادیں ہیں، اگر ہماری 2 آنکھیں ہیں ان کی بھی 2 ہیں۔ جو شکل و صورت ہماری ہے ہماری اولادوں کی بھی ویسی ہے۔ بعین ہی دیگر مویشیوں کو دیکھ لیں، بھینس کی جو اولاد یا نسل ہے اس جیسی ہے، گائے کی نسل اس جیسی ہے، اس جیسی خوبیاں ہیں، بکری کی نسل اس جیسی ہے، پرندوں کی نسلیں ان جیسی ہیں، شتر مرغ کی نسل اس جیسی ہے، شیر کی نسل شیر جیسی ہے، ہاتھی کی نسل ہاتھی جیسی ہے، وہیل مچھلی کی نسل اس جیسی ہے۔ اچھا، اب اللہ اگر معاذ اللہ جو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، وہ بھی اللہ جیسا ہی ہوگا۔ اچھا اللہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ عزیر علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ باقی کہاں پہ ہیں؟ تمہار کیف ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے اتنے عام فہم 2 ٹوک کلیئر کٹ انداز میں بیان کر دیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا ہے۔ ایک معنی تو ہے کہ اس کے نیچے پلر ہے ہی نہیں۔ ہماری ٹرینیں چلتی ہیں، ہمارے جہاز چلتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کبھی کسی پلر سے ہم ٹکرائے ہیں؟ یا ایسے پلر ہیں کہ وہ تمہیں نظر نہیں آتے، آسمان بلند ہے، اونچا ہے، لیکن پلر ہیں۔ وہ پلر کیسے ہیں؟ جیسے مقناطیسی خطوط قوت ہوتے ہیں، جیسے گریویٹیشنل فورس ہے، ایک چیز دوسری چیز کو کھینچتی ہے۔ مثلا مقناطیس، یہ مقناطیس ہے جو لوہا ہے، وہ اس کو کھینچتا ہے، درمیان میں جو کھینچنے والی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو ایسے پلر ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، اور ایسے وہ فنٹاسٹک ہیں کہ ہماری کسی چیز سے ٹکراتے نہیں۔ تو یہ اللہ کی شان اور قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔
اچھا، اب اللہ کہاں پہ ہے؟ آسمانوں پہ۔ اب ذرا آسمانوں کا بڑا ہونا سوچئے۔ ہمارے ہاں صدام کے محل میلوں بڑے تھے، ایسے ہی اہرام مصر کو ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت بڑے ہیں۔ ہمالیہ جیسی چوٹیوں کو کسی نے سر کر لیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی بہت بڑی چوٹیاں ہیں۔ سمندر جو ہیں یہ ان کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بہت وسیع ہیں، 3 حصے سمندر ہے، 1 حصہ خشکی ہے۔ بڑے ریگستانوں کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بڑے ہیں۔ سندھ کے اندر ہمارے وڈیرے ہیں، ان کی زمینوں میں کئی ریلوے اسٹیشن ہیں۔ یہ زمین کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ زمین، آسمان تو دور کی بات ہے، ہمارا جو نظام شمسی ہے اس کے اندر ہی اس کا وجود، اس کا شمار نہ ہونے کے برابر ہے۔ مثلا یہ مسجد ہے، اس مسجد میں جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے جراثیم ہیں۔ اب جراثیم ہمارے نزدیک انہوں نے کوئی جگہ نہیں گھیری ہوئی، یعنی ہماری مسجد باقی خالی ہے، ہمارے نزدیک انہوں نے کوئی، ہمارے نقطہ نظر سے ان کا وجود یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے اس حال کے اندر جراثیموں کا وجود جگہ نہیں گھیرتا، بعین ہی ہمارے سولر سسٹم میں ہماری زمین جگہ نہیں گھیرتی، یعنی اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ موجودہ سائنس کہتی ہے کہ سولر سسٹم میں 99.2%، یعنی 100 میں سے 1 حصہ بھی پورا نہیں، 1.8% حصہ جو ہے نا، باقی جتنے سیارے ہیں سورج کے علاوہ جتنے بھی سیارے ہیں، مریخ ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، باقی ہیں، ان سب کا جو ماس ہے وہ 0.8% ہے، اور 0.8 بھی ان میں سے 1 سیارہ ہی اتنا بڑا ہے، اس اکیلے کا ہی ہے تقریباً، باقی کسی گنتی میں نہیں۔ جیسے ہم حال میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے مقابلے میں جراثیموں کو کسی گنتی میں نہیں رکھ رہے۔ یہ تو ہے ہمارے سولر سسٹم میں اس کی حیثیت۔ اب سولر سسٹم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم استوى علی العرش، اللہ نے پھر عرش پہ، عرش کی بات ہم بعد میں کریں گے، استوا کیا۔ وسخر الشمس والقمر، اس نے ڈیوٹی لگا دی ہے سورج اور چاند کی۔ یہ سورج ہی اتنا بڑا ہے ہمارے سولر سسٹم میں۔ کلن یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے اپنے آربٹ میں، اپنے مدار میں، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور یہ بھی سن لیں، سائنسدانوں نے، یعنی ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی، پہلے ان کو غلطی لگی تھی، 19ویں صدی میں مان لیا تھا کہ سورج ساکن نہیں ہے، سورج ساکن نہیں ہے۔ یہ 19ویں صدی، اب 21ویں ہے، ہمارے ابھی تک یہی کہے جا رہے ہیں۔ اور سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج 8,28,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اس گلیکسی کے گرد، گلیکسی کے اندر گھوم رہا ہے، جو ہماری گلیکسی ہے ملکی وے۔ یعنی آپ کی کار کی رفتار 200 کلومیٹر ہوگی، 300 کلومیٹر ہوگی 1 گھنٹے میں، تو سورج اور ہماری زمین، یہ پورا سولر سسٹم، ہماری جو گلیکسی ہے کہکشاں، یہ ساری دنیا کے سائنسدان کو 1-2 نہیں، موجودہ جو سائنس کا علم ہے اس میں وہ مانتے ہیں کہ 8,28,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ چل رہے ہیں۔ اور کل یجری، جریان کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایسے ایسے ہلے، جریان کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ اب قرآن نے صدیوں پہلے کہہ دیا کہ سورج ایک جگہ پہ نہیں ہے، اب سائنسدان اب کیا کہہ رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، اب اتنی رفتار سے یہ ہماری گلیکسی میں چل رہا ہے، اور اس گلیکسی کے گرد یہ سسٹم تقریباً 230 ملین، یعنی 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 200 ملین سالوں کے اندر چکر لگاتا ہے۔
آپ کی ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب کیا ہے اللہ کہاں پہ ہے؟ عرش پہ ہے۔ ہمارے بر صغیر میں ہندوازم کی بنا پہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ روحیں پلٹ کے آتی ہیں، اللہ ہر چیز کے اندر ہے۔ یہ ان کا ہے کہ جو اچھی بری چیزیں ہیں ان میں نا جی بھگوان ہے۔ تو یہ وہاں سے ہمارے اندر بھی یہ بات آ گئی کہ یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اور عرب لوگ جو ہے نا، بلکہ اب تو ہمارے علماء میں بھی کافی، چونکہ ہمارے اکثر لوگ انڈیا سے ہم ادھر آئے تھے، تو جہاں پہ بھی وہ نظریات بتدریج ختم ہوتے ہوئے، پہلے آپ کو علم ہے کہ حج کے لیے جانا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا، سفر کے طریقے بڑے غیر محفوظ تھے، وہاں پہ جانا بھی۔ شاہ ولی اللہ کو اللہ جزا دے کہ وہ پہلی دفعہ وہاں پہ گئے تھے، جب وہاں سے کچھ پڑھ کے آئے تو انہوں نے اپنی بہت ساری چیزیں تبدیل کی، اور انہوں نے ہی پہلا قرآن کا ترجمہ جو دوسری زبان میں کسی میں ہوا، فارسی میں، شاہ ولی اللہ نے کیا تھا۔ اور جب انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، مولویوں نے کفر کے فتوے لگا دیے ان پہ۔ پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں کیا ہے، کسی ایک آدھ مولوی کو پتہ ہوگا۔ اب جب ترجمہ کیا تو لوگوں کو سمجھ آئی۔ تو برکیف استوا علی العرش، یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ آسمانوں پہ ہے۔ کہاں پہ ہے؟ عرش پہ۔ اب بات ہم نے کی ہے کہ یہ ہماری گلیکسی ہے، اس گلیکسی کے اندر ہمارا جو سولر سسٹم ہے، اس جیسے اربوں سولر سسٹم اور ہیں، خربوں، بلکہ خربوں سولر سسٹم، اور اس گلیکسی جیسی خربوں گلیکسیز اور ہیں اس کائنات میں، اور یہ سب کچھ آسمان دنیا کی بات ہے، باقی آسمان اوپر ہیں، اور پھر ان سب کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عرش کی وضاحت کی ہے ابو داؤد کی حدیث میں کہ جیسے ایک کھلا چٹیل پلین میدان ہو، اس میں کسی کے ہاتھ والی جو انگوٹھی ہے، جو چھلا ہے، وہ گرا ہوا ہو، جو اس کی نسبت اس میدان کے مقابلے میں ہے، یہ جو آسمان دنیا ہے نا، اس کی حیثیت یہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں ہے۔ اب اللہ کتنا بڑا ہوگا، یہ ہم ویسے کہتے رہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ ہم اس کی طرف لو لگاتے ہیں، نہ دل کی گہرائی سے کہتے ہیں، نہ مانگتے وقت ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا رب تو بہت بڑا ہے۔ میں نے ہماری تو بات ہی نہیں، پنجابی کے ایک شاعر کی ایک دن ایک چھوٹی سی نظم سنی، تو وہ کہہ رہا تھا ہمیں کیا ٹینشن ہے، ہمیں کیا پریشانی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ ساڑی ڈاڈے نال پریت، یعنی اپنی پریشانیوں کا حل، اپنی مشکلوں کا حل، اپنی ساری بیچارگیوں کا حل، کہتا میرا تعلق تو اس کے ساتھ ہے جو بہت ہی بڑا ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائی اگر ہم مسلمان ہیں تو میرے بھائی اس بڑی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، لیکن کس کے ساتھ تعلق ہے؟ ہمیں یہ دنیا کی چیزیں جو ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، وہی شیطان نے ورگلا کے ہمارے سامنے سلہری کر کے پیش کر دی ہیں، ہم ان کے سامنے لگے ہوئے ہیں۔ اور جن کا اس پہ یقین پختہ تھا کہ سچ بولنا ہے، سچ ہی نجات دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اسی پہ عمل کرنا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، تو میرے بھائی ان کا عالم تو بہت آگے کا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابھی اللہ کے رسول پہ وحی کا نزول نہیں ہونا شروع ہوا تھا، اس سے پہلے ان کے ساتھ شادی ہو گئی تھی، یعنی محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ نبوت آپ کو ملی ہے 40 سال کی عمر میں، نبوت سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی ہوئی۔ اب وہ بڑی دانشور عورت تھی، اور محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن بھی حضرت خدیجہ ہی کی تھی، حالانکہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں دعوت دی تھی شادی کی۔ اب جب اللہ کے رسول غار حرا میں گئے تو آپ پہ پہلی دفعہ وحی آئی تو آپ خوف زدہ ہو گئے، تو آپ گھر میں آئے، کپڑا لے کے لیٹ گئے، تو حضرت خدیجہ نے پوچھا، کہتے کہ شاید میں ہلاک ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ بھی کیوں نہیں کرے گا؟ کہ تم ضرورت مندوں کے کام آتے ہو، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے ہو، تم اچھے کام کرتے ہو۔ اب یہ حضرت خدیجہ کا نبوت سے پہلے یقین تھا، آج میرا یقین ہے کہ عبدالغفار کی ترقی اچھے کاموں سے ہوگی،
جدھر چلے جاؤ کاروبار میں جھوٹ، کہیں دیہات کی پنچایت میں چلے جائے منافقت، جو بل فریب دے کے بات کرے گا اسے کہیں گے جی بڑا دانشور ہے، جو سیدھی سیدھی بات کرے گا کہتے ہیں کہ یہ تو ہے۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اکثر کہا کرتے تھے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ بات کہو سیدھی سیدھی کھری دو ٹوک، کوئی بل فریب نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہمارے مسئلے سیدھے ہو جائیں گے، تو ہمارے عمل صحیح ہو جائیں گے، پنجابی کہتے ہیں تھوڑی سیدھیاں پیر لگ جائیں گی۔ اور یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے، اس نے بہت بڑی، سب سے بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی۔ ہم گھر کے اندر 2 اے سی لگا کے سمجھتے ہیں کہ یا ایک کوٹھی بنا کے سمجھتے ہیں جی ہم نے بڑی، ایک مل لگا کے کہتے ہیں بڑی اچیومنٹ ہے، کوئی کسی کی گاڑی اچھی مل جاتی ہے وہ کہتا ہے یہ بڑی اچیومنٹ ہے، یا دنیا کا ایک مائنر سا عہدہ مل جائے کہتا ہے میری بڑی اچیومنٹ ہے۔ نہیں، فقد فاز فوزا عظیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ چلو میرے بھائی، دنیا کو تو پتہ ہی نہیں، ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہمارے پاس تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم بھی ادھر ہیں۔ لیکن میرے بھائی افسوس، میں نے کل بھی ایک درس میں یہاں بات کی تھی کہ آج ہمارا حال یہ ہے، بلکہ ہم بھی ملک کے اندر کتابوں پہ ہم کتنے پیسے لگاتے ہیں خریدنے پہ؟ آپ ہی بتائیں، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کے سوٹ کتنے ہیں، اس کی بیوی کے سوٹ کتنے ہیں، اس کے بچوں کے کتنے سوٹ ہیں، بے شک غریب ہی وہ اپنے آپ کو کہتا ہو، لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر میں صحیح بخاری نہیں ہے الا ماشاءاللہ کسی ایک آدھ گھرانے کے، آپ کو علم ہے کہ آپ کے گھر میں صحیح مسلم نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر میں اتھینٹک اور سیرت کی کتاب نہیں ہے، اگر ہوگا تو کچی روٹی پکی روٹی اس طرح کی کتاب ہوگی، آپ کو علم ہے کہ آپ کے مقدر میں یہ کتابیں پڑھنا بھی نہیں ہیں۔ ویسے شاپنگ کے لیے آپ نے سارے جتنے بڑے شاپنگ مال بنے ہیں یہ دیکھے ہوئے ہیں، اور بلکہ کسی محلے کے اندر یہ بچی بڑی سمجھدار ہے، عقل والی ہے، کسی کے گھر میں شادی ہو خریداری کے لیے اس کے لیے لے کے جاتی ہے، اور اس پہ نازا ہے کہ جی میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ لوگوں کے لیے جوتے تلاش کرتی رہتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جس قوم کے اندر کتابیں فٹ پاتھوں پہ سیل ہوں، کتابوں کے اسٹال فٹ پاتھوں پہ لگے، اور جوتے جو ہے نا شیشے کے شوکیسوں کے اندر سجائے ہوئے ہوں، پھر کیا کہیں؟ پھر وہ کہے کہ یہ ساری دنیا ہمیں جوتے مارتی ہے۔ میں تمہیں ضرورت ہی جوتوں کی ہے، تم نے سنبھالا ہی ان کو ہے، تو دنیا نے بھی یہی کچھ تمہیں دینا ہے۔ ہاں دیکھیں، سیدھی ان کی پڑتی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، ایک صحابہ بندہ جا رہا ہے، اوپر بادل آ گئے، آواز آئی کہ بادلوں کو حکم دیا گیا کہ فلاں بندے کے باغ کو جا کے پانی لگاؤ۔ اب وہ بندہ بھی بادلوں کے پیچھے ہو گیا، تو بادل ایک پہاڑ کی گھاٹی پہ برسے، وہاں سے پانی بہتا ہوا ایک باغ میں آ گیا۔ اب وہ بھی اس باغ میں پہنچ گیا، باغ کا جو مالک تھا نا اس سے پوچھا کہ تیرا کیا عمل ہے؟ اس نے جب اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ میں باغ کا جو فروٹ، جو پھل ہوتا ہے، اس کے 3 حصے کرتا ہوں، 3۔ ایک حصہ اس باغ کی دیکھ بھال پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ میں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور ایک حصہ خود استعمال کرتا ہوں۔ اب میں بھی اپنے گریبان میں نگاہ ڈالتا ہوں، آپ بھی ڈالیں کہ آپ کے کپڑوں کی استری کا، دھوبی کا خرچہ زیادہ ہے یا آپ کے دینی کاموں کا خرچہ زیادہ ہے؟ جتنا گریبان میں نگاہ ڈالیں۔ آپ کے گھر کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر، دیگر جو ہم نے لوازمات بنائے ہوئے ہیں، اور بلکہ بنیادی ضرورتوں پہ ہم خرچ کرتے ہی نہیں، جو ہم نے جعلی شو شاہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیے ہیں اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی خدارہ سوچیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، وہ خواہشات کے لیے کام نہیں کرتے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پلے پڑے بڑے ہوئے تھے، جس معاشرے کے اندر بڑے ہوئے تھے، جس معاشرے کے اندر آپ نے آنکھیں کھولی تھی، ان کے ہاں انا کا مسئلہ اتنا تھا کہ ابو جہل نے ایک دفعہ قسم اٹھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں اور ان پہ جو نازل ہوتا ہے وہ بھی سچ ہے۔ تو اس نے کہا جی پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہتا ساری چداہٹ ان کو دے دے۔ اور وہ کہا کرتا تھا میری گردن اتنی لمبی ہے کہ اپنی تو نیچے سے کاٹنا کسی کو پتہ لگے کہ سردار کی گردن ہے، یعنی اتنی انا کا مسئلہ، اتنی چداہٹ کا مسئلہ تھا۔ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، لہب کہتے ہیں انگارے کو، جیسے دہکتا ہوا انگارہ ہوتا ہے ایسے اس کے چہرے کا رنگ دہکتا تھا۔ اللہ نے جو اس کا حشر کیا کہ وہ پتہ نہیں کس بیماری سے مرا، اس کی اولاد نے، جیسے آج معاذ اللہ ہم تو ویسے ڈرے ہوئے ہیں کرونا والوں کے قریب نہیں جاتے، اس کے بچوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، جس کمرے میں اوپر سے چھت میں سوراخ کر کے وہیں پہ پتھر پھینک کے اس کو دفن کیا گیا۔ یہ ابو لہب کا حال ہوا تھا۔ اور وہ معاشرے معمولی سی بات میں ان کے ہاں کئی لمبے عرصے تک جنگیں لڑی جاتی تھی۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن خاندانی غیرت، اپنی عزت کا اتنا پاس تھا کہ شکار کھیل کے آ رہے ہیں۔ ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مار کے سر پھاڑ دیا تھا۔ ایک عورت نے دیکھا تھا یہ واقعہ، انہوں نے حضرت حمزہ کو بتایا کہ تیرا جو حقیقی بھتیجا ہے نا، اس کو ابو جہل نے ایسے پتھر مارا اس کا سر پھٹ گیا ہے۔ تو حضرت حمزہ ابو جہل اپنے گروپ میں، اپنے دوستوں میں، ہم نوالا ہم پیالہ لوگوں میں بیٹھا تھا، جا کے اس کے سر پہ وہی کمان ماری، اس کا سر پھاڑ دیا سب کے سامنے۔ پھاڑنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پہلے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا بھتیجے، کیا کروں میں، یعنی اتنی ان کے ہاں یہ انا تھی، اتنی تھی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں۔ آپ نے منہ پھیر لیا، پھر کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں۔ آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ جب وہ حیران ہو گیا کہ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے، میں تو اپنی طرف سے اتنی بڑی اچیومنٹ لے کے آیا ہوں، اتنا کچھ کر کے آیا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا برابر بھی خوشی نہیں، کیونکہ بڑے لوگ خواہشات کے لیے، ذاتی انا کے لیے کام نہیں کرتے، وہ اپنے آبجیکٹیوز کی، اپنے مقاصد کی اچیومنٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب تیسری دفعہ کہا، اس نے کہا خوش، آپ نے فرمایا مجھے ایسی باتوں سے خوشی ہوتی ہی نہیں۔ اس نے پوچھا پھر کب خوش ہوتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تو خوش ہوتا ہوں جب بندہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ تو اس موقع پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا تھا اور مسلمان ہوئے تھے۔ اور پھر انہوں نے بھی مقاصد کی اچیومنٹ کے لیے، مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جنگ احد میں جو ان کا حال ہوا آپ کے سامنے ہے کہ ان کی لاش کے کتنے ٹکڑے کیے گئے، مسلح کیا گیا، سید الشہداء کہلائے، لیکن دین کے لیے قربانی دی۔ آج کیا ہے، ہمیں بتاتے رہیں لاکھ کہ یہ چیز صحت کے لیے مفید ہے، بچوں کے لیے یہ نقصان دہ ہے، نہیں میرا جی نہیں کرتا اس کو کھانے کے لیے، میرا جی نہیں کرتا۔ بھائی مومن کی تو ہر چیز، مومن اپنے جسم پہ ظلم نہیں کر سکتا، مومن اپنے جسم کو حد سے زیادہ تنگ نہیں کر سکتا، اس کا حق ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ میرے بھائی اپنے ساتھ زیادتی ہے، یہ سگریٹ پینا، یہ جنک فوڈ کھانا اور بیکار چیزیں کھانا، یہ صرف یہ نہ سمجھے کہ ہم ویسے کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں، آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اور جو ایسی چیزیں 2 نمبر چیزیں بنا کے بیچتے ہیں، اللہ معاف کرے، آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی اس کی مسلمانی ہی مشکوک ہے۔ تو میرے بھائی جن خطوط پہ ہم چل رہے ہیں واللہ یہ اسلامی نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو ہم اس ذات کو راضی کریں۔ اب وہ ذات کا میں نے تعارف شروع میں کرایا کہ کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نے 7 سمندر پانی کے پیدا کیے ہیں۔ کتنے؟ 7۔ ایک آنسو گرائیں اس کے سامنے اس کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی آنکھوں سے گرا ہوا ایک پانی کا قطرہ اس کو راضی کر دیتا ہے۔ کہتا جو بھی تیرے پاس ہے لے ہے،
اب میرے پاس پیسے نہیں، کیا میں اللہ کے سامنے معافی بھی نہیں مانگ سکتا؟ تو میرے بھائی آج ہمارے جتنے مسائل ہیں یہ بڑھتے ہی جائیں گے، اور یاد رکھیں کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کرونا اگر اس کی دعا آ بھی جائے، ویکسین آ بھی جائے، یہ آپ کی سال 1.5 سال جان نہیں چھوڑے گا ابھی تک۔ اور آپ تو صرف جی لوگ دعائی بھی او بھئی اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے جامع دعا مانگو، اللہ سے شفا مانگو، صرف کرونا سے نہیں، جتنی بھی ساری ہیں، اللہ سے بری موت سے بچاؤ کی دعا مانگو۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک، اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا، ولا تہلکنا بعذابک، اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، وعافنا قبل ذالک، اور ہمیں مرنے سے پہلے معاف کر دینا۔ اللہم وقنا شر ما قضیت، اللہم وقنا شر ما قضیت۔ مجھے تو علم ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے سزا دینے کے لیے کیا فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دعائے قنوت کے اندر یہ لفظ ہے، اللہم ربنا، اے ہمارے رب، وقنا شر ما قضیت، کہ ہمیں جو ہمارے بارے میں تو نے سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے اس سے بچا۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، اللہ تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں جو تجھ سے فیصلے کرائے، تو نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے، خود ہی بدلنا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ کچھ جامع دعا مانگے تو یہ ہمارے جیسے ٹوٹے پھوٹے مولویوں کے الفاظ سن کے ہم وہی ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں یاد کرنے، پڑھنے، مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔